آج ہم حسین ابن علی کے تذکرے کے لیے جمع ہوا ہے۔ حسین ابن علی معرفت کے لیے میں آپ کو ایک قصہ انشاءاللہ ایک داستان آپ کی نظر کر لوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ موضوع پر 2-4 باتیں پھر مصائب۔ علامہ بحر العلوم انہوں نے یہ سوچا کہ مولا حسین علیہ السلام کا ذکر کرنا اور ان کی زیارت کرنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے، اتنی زیادہ ان کے مجلس میں آنے کا، ان کا ذکر کرنا، ان کی فضیلت اور ان کی زیارت۔ بارے دیگر صلوات۔ مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ علامہ بحر العلوم کا سب متوجہ رہے انشاءاللہ 2 منٹ میں یہ واقعہ انشاءاللہ یہ داستان آپ کی نظر کر کے پھر انشاءاللہ اپنے معروضات کا سلسلہ جاری ہوگا۔ علامہ بحر العلوم یہ سوچنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین کی عزاداری میں امام حسین کے ذکر کرنا، امام کی زیارت کرنا، یہ اتنے افضل ہزار عمروں سے بھی زیادہ فضیلت رکھنا، 1000 حج سے بھی زیادہ ثواب رکھنا۔ ایک دن وہ سوچنے لگا، یہ سوچتے سوچتے وہ سامرا کی زیارت کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں اس نے ایک عرب گھوڑا سوار کو دیکھا، وہ گھوڑے پہ سوار ان کی طرف آ رہے تھے اور وہ متحیر تھے، یعنی حیران تھے اسی سوچ میں کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ چلتے چلتے اس عرب گھوڑا سوار سے اس کا رابطہ ہوا، تو اس عرب گھوڑا سوار نے علامہ بحر العلوم سے کہا کہ کس سوچ میں مبتلا ہے، کس پریشانی میں گم ہے، شاید کہ کوئی علمی مسئلہ ہے تو میں تمہاری رہنمائی کر سکوں۔ تو علامہ بحر العلوم نے اپنا سوال سامنے رکھا۔ علامہ بحر العلوم کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین کی مجلس، عزاداری، زیارت کرنا، حج اور عمرے سے زیادہ فضیلت اور اتنی فضیلت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اسی سوچ میں مبتلا ہوں۔ اس عرب گھوڑے سوار نے، اس شاہ سوار نے انہیں فرمایا میں تمہیں ایک مثال سے، ایک غور کریں، آپ غور کریں انشاءاللہ، ایک مثال سے میں تجھے سمجھاؤں گا۔ ایک بادشاہ وہ شکار کے لیے سفر کرتا ہے تو وہ جنگل میں پہنچ جاتا ہے، تو وہ اپنے شکار کو بھی نہیں پاتا اور جنگل میں اچانک وہ راستہ بھی کھو جاتا ہے، زاد راہ بھی اس کے پاس جو جنگل میں اپنے ساتھ جو چیزیں اس نے لے گئی تھی وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اور واپس پلٹنے کا راستہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ ایسے عالم میں وہ پریشان حال رہ جاتا ہے۔ تو اس عالم میں اسے سامنے ایک خیمہ نظر آتا ہے اور وہ اس خیمے میں چلا جاتا ہے، تو اس خیمے میں ایک بوڑھی خاتون اور اس کا بیٹا ہے، اور وہ اس بادشاہ کی اتنی خاطر مدارت مہمان نوازی کرتا ہے کہ اس بوڑھی عورت اور اس جوان کے پاس ٹوٹل اثاثہ ایک بکری تھی، ایک توجہ کر لیں، ایک بکری تھی، اسی بکری کو وہ ذبح کر کے اس بادشاہ کو دے دیتے ہیں۔ یعنی ان کے پاس جو کچھ اثاثہ تھا، ان کی جو کچھ ملکیت تھی، ان کے پاس جو بھی چیز تھی، مطلب ٹوٹل اثاثہ اپنے انہیں ان کی خدمت میں، ان کی مہمانداری میں انہوں نے صرف کر دی۔ اب بادشاہ صبح ہو گئی، واپس اپنے دربار میں اسے آنے کا راستہ بھی دکھایا، وہ اپنے دربار میں واپس پہنچ گئے، تو اس نے اپنے دربار والوں سے اس قصے کو ذکر کیا، میرے ساتھ ایسا ہوا شکار کے دوران، اور ایسا میں کہیں گیا تھا اور کسی نے مجھے اس طرح سے بچایا، اور انہوں نے میرے اوپر اپنی پوری جائیداد، اپنی پوری اثاثہ، پورا آمدن خرچ کر دیا ہے۔ اب بتائیں یہاں کہ میں انہیں انعام میں کیا دے دوں؟ تمام دربار میں جو اس کے وزیر وزراء تھے
کسی نے کہا کہ اسے 100 بکریاں دی جائے، کسی نے کہا کہ اسے بکریوں کے ساتھ ساتھ اشرفیاں بھی دے دی جائے، کسی نے اسی طرح مختلف انہیں مشورے دیتے رہے۔ پھر اسی بادشاہ نے ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ یہ تو میں اگر میری پوری سلطنت دے دوں تو بھی ان پر احسان نہیں ہوگا، کیونکہ اس بوڑھی خاتون نے اور اس جوان نے اپنا ٹوٹل اثاثہ مجھ پر ختم کر دیا۔ اگر میں پوری مملکت کو، اپنی پوری سلطنت کو بھی ان پر خرچ کر دوں تو بھی میرا ان پر کوئی احسان نہیں ہوگا، کھاتا برابر ہوگا، کھاتا برابر ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنا ٹوٹل اثاثہ میرے اوپر خرچ کیا تھا۔ یہ واقعہ اس عرب گھڑ سوار نے، شاہ سوار نے علامہ بحر العلوم کو سنایا۔ اب تو بتا، اب تو خود فیصلہ کرے کہ امام حسین نے اپنے ٹوٹل اثاثہ، پورا اثاثہ کربلا میں لے کے گیا تھا، کس طرح دین خدا کو بچایا، گودی میں اصغر تک کو فدا کر دیا، کیا نہیں ہوگا؟ 1000 عمرہ، 1000 حج تو کیا، یہ تو برابری میں ہی آ جاتا ہے۔ اس کا احسان، اس کے جزا اس سے بھی بڑھ کے ہے۔ آواز بلند صلوات۔